بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ قرآن شریف کی 42ویں سورۃ الشورى شروع کریں گے اور 25واں پارہ چل رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یعنی رحمان فائدہ پہنچانے والا بینیفیسنٹ اور رحیم جس میں مرسی ہو ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا. تو یہ کیفیت ہمارے ذہن میں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے. یعنی جو ہم اپنی مخلوق پہ فائدہ پہنچاتے ہیں, مخلوق پہ ترس کھا کے فائدہ پہنچاتے ہیں. مخلوق ترس کھانے کے قابل ہے. یہ نہ سمجھیں کہ مخلوق میں کوئی بہت اعلیٰ مقام کا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ترس کھا کے پہنچاتے ہیں فائدہ. اور پھر یہ جو پہلی آیت ہے, پہلی اور دوسری آیات میں 5 حروف مقطعات آئے ہیں. حامیم پہلی آیت ہے, عین سین قاف دوسری آیت. اب یہ عموماً الف لام میم الف لام را 3 حروف آ گئے, یاسین 2 حروف آ گئے, طٰہٰ 2 حروف آ گئے. تو سورہ مریم میں اور یہاں 5 حروف آئے ہیں. تو سورہ مریم میں ایک ہی آیت میں آئے ہیں, وہ یہاں 2 آیتوں میں آئے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو علماء کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. ویسے ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اس کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہاں ایک اشارہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ بھئی قرآن بغیر سمجھے کہ پڑھنے پہ بھی, کیونکہ ان الفاظ کے معنی ان حروف کے معنی نہیں معلوم ہے, تو قرآن بغیر سمجھے کہ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے. لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھیں, سمجھیں, اس لیے کہ عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکورنگ کا طریقہ بتا دیا کہ دیکھو تم اس نیت سے جب قرآن اٹھاتے ہو تو ہم ہر حرف پہ تم کو 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. تو لاکھوں حروف ہیں, الفابیٹس ناٹ ورڈز. لاکھوں حروف ہیں قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے کئی دور کروا دیتے ہیں. تو کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہاں اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنا ہے عمل کرنے کے لیے, تو پھر وہ نیت کی نیکیاں الگ ہو گئی کہ بھئی عمل کرنے کی نیت سے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قرآن. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز و حکیم ہیں انہوں نے آپ پر وحی کی ہے جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر وحی کی گئی. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح آپ پہ وحی کی گئی ہے جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں پہ وحی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہیں. دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں, بعض ایسا کیے ہیں بعض ویسا کیے ہیں. تو عزیز اور حکیم کے معنی ہم بار بار سمجھ چکے ہیں. عزیز یعنی اقتدار والا, جیسا میں ہمیشہ پولیس کمشنر کی مثال دیتا ہوں کہ بھئی اس کو اقتدار ہے, کسی کو بھی گرفتار کر لے سکتا ہے. وہ دولت مند نہ ہو وہ بات اور ہے, لیکن اس کو پاور ہے. یہ اقتدار, کل اقتدار اللہ تعالیٰ کو ہے. اور پھر حکیم ہے, حکیم جس میں دانائی ہو, وزڈم ہو, جس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہو اور اس کے فیصلے میں, اس کے ڈیسیشن میں استحکام ہے, فرمنس ہے, اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایسا اقتدار والا ہے. یعنی ایسا اقتدار, ایسا پاور ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے وزڈم کے بنیاد پہ تو اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی ہے نہیں اس کا مساوی جو اس کو ٹال سکے. تو اب اسی ترجمے پہ اگر ہم کنٹینیو کریں کہ یعنی وحی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. تو یہاں جمتا ہے کہ یہ بھی وحی کی جاتی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے, اور وہ بہت بلند ہے اور عظیم ہے. اب دیکھیں, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اسی کا ہے, مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, اس کو کامن سینس کی بات بولیں گے آپ کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, سمپل ٹرانسلیشن ہے.
وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ میں کہا کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو، تمہارا ہے ہی کیا؟ نہ تم اپنی خوشی سے آئے ہو، نہ اپنی خوشی سے جاؤ گے، نہ ہدایت پہ تمہارا زور ہے، نہ گمراہی پہ تمہارا زور ہے۔ بھئی کہ صاحب ایمان کفر کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو ایمان بھی وہی دینے والے ہیں، گمراہ بھی وہ کرنے، یضل من یشاء و یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو کسی چیز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ علی ہیں، ہائی، بہت بلند ہے، اور پھر عظیم ہے۔ یہ چوتھی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اور عظیم ہے، عظیم کے معنی کیا؟ ہم عام طور پہ عظیم کے معنی بڑا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دو الفاظ اسماء الحسنی میں آئے ہیں جس کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں۔ ایک اکبر، جو اذان میں آپ سنتے ہیں اللہ اکبر، تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اکبر کا مطلب فزیکلی بڑا، یعنی ابراہیم علیہ السلام رات کو وینس دیکھے، پھر اس کے بعد میں چاند دیکھے، پھر صبح صبح سورج دیکھے، اور کہا کہ ھذا اکبر، یعنی یہ ان سب میں فزیکلی بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینسولی گریٹ۔ ان اللہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ماتو عظیم، عظمن ہڈی کو بولتے ہیں، اور ہڈیاں اندر کا سٹرکچر ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، لیکن آپ کی ساری قوت ان ہڈیوں پہ ہے۔ بے ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ میری جو ہے ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو ہڈیوں میں دم نہیں رہتا۔ بعض لوگوں کو لوگ بولتے کہ صاحب وہ بیٹھے کھڑے رہے فریکچر ہو گیا، تو بولے نہیں، آپ کی ہڈیوں میں دم نہیں رہا اس وقت، آپ چلیے پھر یہ نہیں، ویل چیئر پہ چلیے، کیونکہ یہ تو ہوتے رہے گا، آپ کھڑے رہیں گے تو جو ہے فریکچر ہو جائے گا۔ تو یہاں ہڈی اندر جسم کو زور دیتی ہے، مگر ہڈی چھپی نہیں رہتی، دکھتی نہیں۔ تو عظیم کا مطلب انٹینسولی گریٹ، شدید بڑائی، ایکسٹینسولی گریٹ، انٹینسولی گریٹ، اندرونی طور پہ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے اندرونی طور پہ بڑا کیا ہوا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلطی کی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو اس نے کہا کہ بھئی واقعی آپ بہت بڑے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اندرونی طور پہ بہت بڑے ہیں، آپ ہاتھی کے اتنے بڑے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو ایکسٹینسولی گریٹ اینڈ انٹینسولی گریٹ، تو بڑائی جس قسم کی بھی آپ کے ذہن میں آتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے چیرے جائیں۔ دیکھیے یہ بات بڑی سائنٹیفک ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس وقت جو ہم بار بار سمجھ چکے ہیں کہ ہم زمین پہ ہے، زمین پلانیٹری سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور یہ پورا پلانیٹری سسٹم جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں جو ہے گھوم رہا ہے، اور پھر یہ گیلیکسی لوکل گروپس آف گیلیکسیز میں گھوم رہی ہے، پھر ایک بڑا سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہے، ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے، ایک ایک سٹار سورج سے بہت بڑا ہے، 14 لاکھ کلومیٹر سے بڑا ہے ڈائیمیٹر میں، اور پھر ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور یہ جو سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال سائنسدانوں نے بڑی اچھی دی کہ ایک آپ بیلون اگر لیں، پھگا جس پہ دھبے ہیں، آپ اس کو جیسا پھونکتے چلے جائیں تو اس کے دھبے جیسا ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے، اس طریقے سے کائنات کے گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اب اس مثال پہ سمجھیے کہ اب یہ ہم تو بیلون کو ممکن ہے 1 منٹ میں پھونک لیں، لیکن یہ جو پھونکنا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھیلا ہو رہا کائنات کا، 15 بلین ایئرز سے ہو رہا ہے، 15,000 ملین ایئر سے یہ پھونکتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتا چلے جا رہا ہے کائنات۔ اب بیلون میں آپ امیجن کیجئے، ہم جیسا جیسا پھونک رہے ہیں بیلون بڑھتے چلے جا رہا ہے۔ اب چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سہمے میں ہیں کہ آپ پھونکتے چلے جا رہے ہیں کہ کب پھٹتا نہیں معلوم۔ دیکھیے قیامت کا یہ خوف ہونا ہے ہمارے سامنے، ایک بڑا بیلون آپ خرید لیے 5-10 روپے کا، اب اس میں آپ پھونکتے چلے جا رہے ہیں، تو اب آپ کی ہوا جو ہے بیلون کو پھیلانا چاہ رہی ہے، اور بیلون کا جو چمڑا ہے وہ اس کو روکے ہوئے، سکڑے ہوئے،
تو یہ بیلنس ہے. لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ آپ اتنا زیادہ پھونک دیے کہ بیلون پھٹ گیا. اس طریقے سے قیامت قائم ہوگی. اس طریقے سے قیامت قائم. بیلون کی جو مثال دی گئی, تو وہ جو بچے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ کب بیلون پھوٹتا نہیں معلوم, سب چمکے ہوئے ہیں. اس طریقے سے ہم کو قیامت کا خوف رکھنا چاہیے کہ نہیں معلوم. تو یہاں یہ جو بات آئی ہے یہ بڑا خاص ورڈ ہے سمجھنے کے لیے کہ یکادو, قریب ہے کہ, آن دی پوائنٹ آف, آلموسٹ, دا اسکائیز آر آن دی پوائنٹ آف برسٹنگ. کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی. کیا سائنٹیفک بات ہے, اور یہ سائنسدان نے یہ مان لیا ہے کہ دیکھیے ایک گریوٹی ہے جو پورے گیلیکسیز کو کھینچ رہی ہے, ایک ویلوسٹی آف ایکسپینشن ہے جو پورے گیلیکسیز کو جو ہے دور پھینک رہی ہے. یہ دونوں میں بیلنس ہے. سورہ رحمان میں جس کا ذکر کیا گیا ہے, یہ دونوں میں بیلنس ہے. جس وقت گریوٹی بڑھ جائے گی کائنات پوری سمٹ کے ایک جگہ آ جائے گی. تو اشارہ تو قرآن میں یہی ہے کہ گریوٹی بڑھ جائے گی اور ساری کائنات ایک جگہ آ جائے گی. تو یہ عنقریب ہو سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد میں آلموسٹ کی جو بات آئی ہے, یہ تفسیر انشاءاللہ پھر آگے آیتوں میں بھی کام آئے گی. دیکھیے یہاں ایک بات یہ ہے کہ اب ہم کو ایک گیلیکسی کی روشنی تھوڑے دن پہلے پیپر میں آیا تھا کہ ایک ایسی گیلیکسی سے ملی جو 13 بلین مائلز دور تھی. یعنی وہ روشنی وہ گیلیکسی سے نکل کے 13 بلین ایئرز ہو گئے تھے, اب جا کے پہنچی. وہ اتنی دور ہے. وہ یہ ستارے چھوٹے چھوٹے اس واسطے دکھ رہے, 14 لاکھ کلومیٹرز کا ستارہ اتنا سر کا دکھ رہا آپ کو. لہذا وہ شاعر بول دیا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارز ہاؤ آر یو ونڈر واٹ یو آر, بول کے. اس کی سمجھ اتنی تھی. اور اقبال کی سمجھ یہ تھی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی. یہ اقبال کی سمجھ تھی. تو یہ مومن کی جو اڑان ہوتی ہے قرآن کے انٹرپریٹیشن میں, تو یہ آپ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی خبر ہم تک اب تک نہیں پہنچی. وہ خبر پہنچنے تک ہم نہیں رہیں گے یہاں. بھئی ہم یہاں شدید بیمار ہیں, آپ کے دوست کو معلوم ہوا, وہ خط لکھے کہ بڑا افسوس ہوا بھئی میرے فلانے دوست ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس آپ جائیے, ان کا خط وہاں پوسٹ کریں یا ہمارا انتقال ہوگا. اب ہمارے انتقال کے بعد وہ خط پہنچا کہ بھئی فلانے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں, ان کے پاس جا کے علاج کریے. تو اس طریقے سے آپ قیامت کے سگنل کا انتظار کرتے رہیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی. دیکھیے کس طریقے سے کوآرڈینیشن ہے قرآن کی آیات کے الفاظ میں, آیتوں میں بھی نہیں بول رہا ہوں, الفاظ میں اور سائنٹیفک جو ریزننگ ہے, جو لاجک ہے, جو سائنٹیفک فیکٹس ہے, اس میں کیسا کوآرڈینیشن ہے. ظاہر ہے خالق کائنات انفارمیشن سائنسدانوں سے زیادہ کریکٹ انفارمیشن دیں گے, ان سے بہتر کون انفارمیشن دے سکتا ہے. اور پھر کہا ہے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض اعلی ان اللہ هو الغفور الرحیم. اور ملائکہ جو ہے ظاہر تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں, اس کے ساتھ اس کی حمد کریں, اس کی تعریف کریں, اس کی پاکی بیان کریں. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ سبھا کا مطلب جو ہے مصروف رہنے کا بھی آتا ہے کہ یعنی فرشتے مصروف ہوں ان کے اللہ تعالیٰ کی ہم شکر ادا کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں. اور جو زمین پر ہے ان کے گناہوں کی سزا سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے میں مصروف ہیں. اب اس کے انٹرپریٹیشن مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی ایک جگہ سمجھ میں آیا کہ بھئی مومنین کی جو ہے ملائک معافی مانگیں گے. وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے بھی ایمان لائے, ہم بھی ایمان لائے, سیم کیٹیگری. اسی لیے جو ہے وہ جو ہمدردی ہے اس میں جو ہے ایمان مان. یہاں تو یہ بات آ رہی ہے کہ سارے زمین والوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں گے, سزا کی حفاظت, تکالیف کی حفاظت سے جو ہے دعا کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کا علم زیادہ ہوگا ان چیزوں کا, دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا حال ہو رہا ہے. اور اعلیٰ جان لو, خبردار ہو جاؤ, بی ابیر ان اللہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہے, گناہوں کی سزا سے حفاظت کرنے والا ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے, وہ ترس کھانے والا ہے. دیکھیں پورے اسماء الحسنی اگر آپ دیکھیں, ان کے لنکس, ان کے پیرز اگر دیکھیں تو بڑی معنی خیز پیرز ہیں.
یعنی قریب اور مجیب دونوں ساتھ آئے. جواب دیتا ہے کیونکہ قریب ہے، آپ سے زیادہ قریب ہے. آپ دعا مانگنے سے پہلے اس کو معلوم رہتا ہے کہ آپ کیا مانگیں گے. ہم سے زیادہ وہ ہم سے قریب ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رکھوالا بنا لیے ہیں، گارڈین بنا لیے ہیں، نگران کار یا دوست بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حفیظ علیہم. حفیظ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رکھے ہوئے، مانیٹر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے حفیظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم حفیظ کے معنی ہمیشہ حفاظت کے معنی میں لیتے، اردو میں جیسا پروٹیکشن کے معنی میں، یعنی نماز کی حفاظت کرو، سورہ بقرہ میں بات آئی. تو نمازوں کو مانیٹر کرو، دیکھو وقت پہ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. نماز کی اور کیسا ہاؤ ول یو پروٹیکٹ نماز؟ نماز کی حفاظت اور مانیٹر کرنا پڑے گا. یہ معنی آپ کو آیت الکرسی میں نکل جاتے ہیں. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین پہ پھیلی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور یہ دونوں کی حفاظت کرنا اس کو نہیں تھکاتا. کس سے حفاظت کرنا ہے؟ کون سی طاقت ہے جس سے حفاظت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ واحد طاقت ہے جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑے رہ سکتی. تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو مانیٹر کرنا، ان کی نگران کاری کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان پہ نظر رکھنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں. نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ تو ہم کو ضرورت ہے نیند کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے انچارج نہیں ہیں، آپ ان کی وکالت مت کیجیے. دیکھیں بات صاف آ گئی. رسول کا کام کیا ہے؟ انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام خالی پہنچا دینے کا ہے، ہمارا کام ہے حساب لینا. آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، محبت جس سے آپ کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. میں جسے چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتا دے رہے ہیں کہ آپ وکیل نہیں ہیں ان پہ، آپ ان کے انچارج نہیں ہیں، ان کے لیے لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام خالی جو ہے بات کو پہنچا دینا ہے. کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کے اوپر ایک عربی قرآن نازل کیا. یہ بار بار آیا ہے. قرآن کی اوریجنل لینگویج فکس ہو گئی ہے، اوریجنل لینگویج فکس ہو گئی. بعض الہامی کتابیں ہیں جن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو گیا ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ اوریجنل زبان کیا تھی. یہاں فکس ہو گیا ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عربی جو ہے کرنٹ لینگویجز میں ہے. کئی عربی ممالک کی جو ہے آفیشیل لینگویج کا عربی ہے، اس کی گرامر سلامت ہے، اس کی ووکیبولری سلامت ہے. جس زبان کی گرامر اور ووکیبولری سلامت ہے اس کو سمجھنے میں کیا پرابلم ہے؟ جبھی تو اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی. یہ عربی قرآن نازل کیا کیوں؟ ام القری کو ڈرایا. مکہ معظمہ ام القری مرکز. دیکھیے ماں جو ہوتی ہے باقی کی اولاد کی مرکز ہوتی ہے، سینٹرل. وہاں سے ماں سے جو ہے بچے نکلتے ہیں، بچے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. ام القری. اب ایک جیولوجیکل فیکٹ بھی تفسیر ابن کثیر میں غالباً میں پڑھا تھا کہ اس میں یہ بات آئی کہ زمین کا سوکنا شروع ہوا اس مقام سے جہاں مکہ معظمہ، جہاں کعبۃ اللہ ہے. زمین کا بننا. دیکھیے ایک زمین ایک ہاٹ بال آف فائر تھی، آگ کا گولا تھی. تو زمین کا بننا، اور اس سے میں بھی جیولوجسٹ ہوں، وہاں کی میں بھی یہ دیکھا کہ پورے والکینک وہ ہیں. اور یہ ریگستان عموماً اولڈسٹ راکس میں جو ہے وہ ریگستان بنتا ہے، ریتی بن جاتی ہے. تو پھر یہاں ایک بات سمجھنا کہ یہ قرآن کائے کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ یہ جو مرکز ہے، یعنی بستیوں کا جو مرکز ہے اس کو، اور من حولہا، اور اس کے اطراف والے لوگوں کو جو ہے آپ چوکن نہ کریں. اب اطراف والے لوگ، کوئی محترمہ کا کوئی آرٹیکل آیا تھا کسی پیپر میں، تو فرسٹ ٹائم میں پڑھا تھا کہ کعبہ شریف کو اگر آپ سینٹر بنا کے سرکلز اتارتے گئے ورلڈ میپ کے اوپر، تو پورے بر اعظم جتنے ہیں کانٹیننٹس، وہ آپ یعنی کانسنٹرک سرکلز، پیرلل سرکلز پہ آ جاتے ہیں. یعنی بالکل سینٹر آف دی ارتھ ہے.
اگر ارتھ کو آپ فلیٹ کر دیں میپ پہ اور ایسے سرکلز اتاریں تو ہر جگہ جانا ایکوی ڈسٹنٹ ہے. ادھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ آئیں گے, ادھر نارتھ امریکہ آئیں گا, ادھر کچھ آئیلینڈز آ جائیں گے, ادھر کچھ آئیلینڈز آ جائیں گے, اس طریقے سے. تو اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ نازل اس لیے کیے ہیں کہ آپ القرى سینٹر جو ہے مرکز کو بھی چوکنا کریں اور ان کے اطراف والے یعنی سارے دنیا والوں کو بھی چوکنا کریں. کیا چوکنا کریں کہ تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ, کہ جمع ہونے کے دن کے بارے میں آپ جو ہے ان کو چوکنا کریں کہ یہ دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ابھی جو بات آ گئی کہ اینی مومنٹ کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے, یہ جمع ہونے کے دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب یہ جمع ہونا کائے کے لیے ہے؟ انجوائے کرنے کے واسطے, کرکٹ میچ دیکھنے کے واسطے. جمع ہونا ہے حساب دینے کے لیے. یہ جو جمع ہونا ہے یہ اس سے ڈرائیے کہ دیکھو اب تو چھٹے پھر رہے ہیں, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو دل میں آیا کر لے رہے ہیں, ایسا ایٹیٹیوڈ کچھ بنا ہوا ہے. لیکن جن کے ذہن میں جن پہ ان آیات کا اثر ہوتا ہے کہ اس دن سے چوکن نہ رہو جبکہ تم کو حساب دینا پڑے گا. اتنا دیا تھا کیا ہوا؟ بیچارہ ایک رکشہ والا ہے, سیٹ پہ سوتا, کیا حساب دیں گا؟ بولیں گا صاحب ایک رکشہ تھا, کماتا تھا, اسی پہ سوتا تھا. بڑے بڑے راجے مہاراجے سے زیادہ جو ہے گہری نیند سوتا تھا میں سیٹ پہ جو ہے سر رکھ کے. کیا حساب دوں گا میں؟ میرے پاس کیا ہے؟ جیسا ایک واقعے میں بات آتی ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک تلوار آئی تھی خالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ پہ کچھ تھوڑا سا بار محسوس ہو رہا ہے چہرے پر. تو آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنے جن کو جو مال غنیمت ملا ہے وہ آ کے مسجد نبوی میں کھڑے رہ کے حساب دیں. عربستان کی دھوپ, گرمی, نیچے گرم ریتی. اب لوگ آتے تھے بتاتے تھے یہ ملا یہ ملا ملا. ایک صحابی بتاتے بتاتے کیا ملا گرمی سے بے ہوش ہو کے گر گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ مجھے تلوار ملی, جا کے بیٹھ گئے. تو کہا کہ دیکھو یہ تو یہاں کا حساب ہے, قیامت میں کیا ہوگا جو تم کو دیا ہے, کیا کیا نہیں دیا ہے. آنکھ دی ہے, کان دی ہے, ناک دی ہے, زبان دی ہے, جسم دیا ہے, کھاتے پیتے ہیں, علم دیا ہے, خاندان دیا ہے, دولت دیا ہے, حفاظت دیا ہے, اللہ کا فضل ہے. کیا آپ شام تک گنتے بیٹھیے, آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات نہیں گن سکیں گے. تو یہ جو ہے اس دن حساب کے دن سے جو ہے چوکن نہ کرانا ہے. اور پھر یہاں بتا دیا کہ فریقٌ فی الجنتی و فریقٌ فی السعیر, اور اس میں سے ایک فرقہ جنت کا ہوگا اور ایک فرقہ جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا ہوگا. تو قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت میں دو ہی فرقے ہوں گے. تو سورہ اعراف میں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا. وہ لوگ ایسے ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں, ہونے والے ہیں, مگر فرقے دو ہی رہیں گے اس میں, یا تو جنتی رہیں گے یا دوزخی رہیں گے. اب ہم لوگوں میں سے وہی ہے معاملہ, نہیں معلوم. یہاں بیٹھے ہیں, نہیں معلوم کتنے جنتی ہیں کتنے دوزخی ہیں, کیونکہ دلوں کی کیفیت پہ جو ہے فیصلے ہونے والے ہیں, نیتوں پہ فیصلے ہونے والے ہیں. پھر کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَظَالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو ایک امت بنا دیتے, سارے کے سارے مسلمان رہتے. ہم جس طریقے سے شریعت محمدی پہ ہوتے سارے کے سارے. سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت میں بھی بات آئی, اس سے پہلے ہم غور کر چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایمان پہ جمع کر دیتا. تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ یہ ایمان لائیں؟ یاد رکھو کہ کوئی میری اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. پھر سورہ مائدہ کی اس میں 48ویں آیت میں کہا گیا کہ ہم نے یہ مختلف مذاہب اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم کو آزمائیں کون اپنی اوریجنل کتاب پہ عمل کر کے آگے کون بڑھتا ہے. دیکھیے ایفرو ایشین گیمز ہو رہے ہیں, کئی جگہ سے ٹیمز آئی, وہ کمپٹیشن دیکھنے میں مزہ آ رہا. فرض کیجئے کہ بھئی انڈونیشیا والے وہاں 100 میٹرز بھگا کے ٹائمنگ یہاں بھیج دیے, انڈیا والے بھگا کے ٹائمنگ یہاں بھیج لیے, نارتھ افریقہ والے بھگا کے وہاں 100 میٹرز ٹائمنگ یہاں بھیج لیے. اب پوروں کے ٹائمنگز دیکھ کے آپ بول رہے ہیں انہوں فرسٹ ہے, کیا مزہ آئیں گا اس میں؟ ارے مزہ تو جب آتا جب سب پورے ایک میدان میں ہوں, تو جب کمپٹیشن کا مزہ آتا.
تو یہ اتنے مذاہب جو رکھے ہیں، یہ کمپٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی کتاب پر بغیر اس کو تبدیل کرے ہوئے اس پہ عمل کر رہا ہے. یہ کمپٹیشن کے لیے اتنی مذاہب رکھے ہیں. ہر چیز کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں اور کہا کہ ولیکن، اور اگر جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. مختلف مذاہب رکھے ہیں لیکن جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور جو ظالم ہیں، کافر ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، حدود توڑ کے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی نگران کار ہوگا، نہ کوئی گارڈین ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، دوزخ کی بھی آواز آئے گی، آگ کی آواز آئے گی، مگر کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا. دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ بھئی وہ سنڈے کی عادت تھی، ایک دن کے واسطے اللہ تعالیٰ کو بولو، ایک دن سنڈے کی ہالیڈے دلا دو. سنڈے بھی نہیں ہے، سنڈے منڈے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہوگا دوزخی. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا گارڈین، اپنا نگرانی کرنے والا، اپنی دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رکھوالی کرنے والا ہے. وہ ہوا یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. دیکھیے اب یہاں یہ دو تین الفاظ سمجھنے کے ہیں. وہ ہوا یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. غالباً پچھلے اتوار پہ بات آ گئی، گزر چکی تھی کہ جو ہے انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، مچھلیاں کھا جاتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، لیکن ایک ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ ہے جو خراب نہیں ہوتا. جیسا پلین میں بلیک باکس خراب نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ خراب نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن بارش برسائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس بارش کے ذریعے یہ ریڑھ کی ہڈی سے انسان ایسے اٹھیں گے، اگیں گے جیسا کہ جھاڑ اگتا ہے. مثال بھی دیا، کذالک النشور، جیسا بیج پیرتے ہو، ڈیڈ سیڈ پیرتے ہو، اس میں پورا جینیٹک پروگرام ہے. اس میں وہ آپ پانی بارش ہوتے جو ہے وہ سیڈ اپنے آپ کو پھاڑتا ہے، نکلتا ہے، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، اس سے ویسے ہی پھل نکلتے ہیں. اس طریقے سے آدمی نکلیں گے. تو اب اس کی مثال میں پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، میں یہ مثال ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھی طریقے سے کہ بھئی آپ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے. ہماری ہڈیاں گل گئی، گوشت ادھر ادھر بکھر گیا، ایک قبرستان میں اتنا کراؤڈڈ ہے کہ ایک دوسرے کے گوشہ مل گئے. بھئی وہ کیڑے کھا کے ادھر چلے گئے، وہ کیڑے مر گئے، ان کا گوشت ادھر آ گیا پورے. اب میں کوئی قبرستان کے والی سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ لوگ اتنے خبریں کھودتے ہیں، کبھی کہیں زندہ لاش آپ کو مکمل لاش ملی کیا؟ تو بولے نہیں صاحب، کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا. یعنی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انبیاء کے بارے میں تو بات بالکل آتھینٹک آتی ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. مگر یہاں ہمارے جسم کو پوری مٹی کھا کے ادھر ادھر بکھیر دے گی، سب کی مٹیاں مل جائیں گی. تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ ایک میز پہ آپ ایک ڈش میں جو ہے خورما رکھے، ایک جگ میں شربت رکھے اور ایک گلاس میں پانی رکھے. ویڈیو کیمرہ آن کرے، زور سے دھکا مارے، وہ میز پہ سے پوری کراکری گر گئی آپ کی. یعنی خورما، شربت، پانی سب مل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب وہ خیر قصہ ختم ہو گیا، بھول گئے آپ. اب ویڈیو کیمرہ پہ آپ ریوائنڈ کرے تو ڈش کی پوری کانچ ڈش میں آئی، گلاس کی پوری کانچ گلاس میں آئی، جگ کی پوری کانچ جگ میں آئی. ایسا نہیں ہوا کہ وہ برتن کی کانچ ادھر چلے گئی، یہ برتن کی کانچ ادھر چلے گئی، ایسا نہیں ہوا ریوائنڈ میں. اور گلاس میں پانی آیا، جگ میں شربت آیا اور ڈش میں جو ہے خورما آ گیا. انٹرچینج نہیں ہوئے. تو 2 ڈائمینشن میں جب آپ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں تو خالق کائنات کیا 3 ڈائمینشن میں یہ چیز نہیں بتا سکتا؟ یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب ایک بالکل آرڈنری انسان اس قسم کی چیزیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بات بعید ہے. پھر کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب یہ قدرت کے بارے میں بات آئی ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا امر کیسا ہے کہ تقدیر جو مقدر کر دی گئی ہے
تو خدیر میں امر کی بات آ رہی ہے، حکم کی بات آ رہی ہے. وہ کانا امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا امر کیسا ہے؟ وہ ہو کے رہتا ہے. تو خدیر ایک ایسی ذات جو حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ہونا ضروری ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے حکم کی تعمیل نہ ہو. تو پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی قدرت رکھتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکیں گے. کوئی بولے کہ صاحب ایک عجیب واقعہ ہوا، چار مینار کو لے کے جا کے جمخانہ گراؤنڈ پہ صبح کو دیکھے تو چار مینار جمخانہ گراؤنڈ پہ تھا. اب جو صاحب ایمان ہے وہ بولتا بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے، رکھوائے گے. تو کوئی بھی چیز آپ امیجن کیجئے، کوئی بھی چیز سوچئے، اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے قدرت رکھتا ہے. آپ سوچئے یا نہ سوچئے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہے. یہاں ہم بعض وقت فیصلے نہیں کر سکتے. بعض وقت بیچارے غلط لوگوں کو پھانسی ہو جاتی، بعض وقت مرڈرر چھوٹ جاتا، بعض وقت ایسے مسائل رہتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے سمجھ میں نہیں آتی بات. کئی مسائل ہماری زندگی میں ایسا آتے کہ بھئی نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم کسی بھی چیز میں اختلاف کرو اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا پالنے والا. اللہ کو پہچانو کون ہے، یہ ہے اللہ میرا پالنے والا، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں. علیہ توکلت. اب بھروسہ بولے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر سیرت پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اتنی کوشش نہ کوئی کی تھی، نہ کسی نے کی تھی، نہ کرے گا. جتنی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے میں کی ہے اتنی کوشش نہ کسی سے ہوئی ہے نہ کسی سے ہو سکتی ہے. نبوت ہی ختم ہو گئی، اب ہونے کی کیا بات ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. ایگزام کے لیے پڑھنا اور پوری محنت کر کے ایگزامز دے دیے، پیپرز چلے گئے آپ کے، اب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. موسیٰ علیہ السلام کی مثال بار بار ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے بنی اسرائیل کو ریڈ سی تک لا لیا. پھر وہاں اب دیکھے کہ پیچھے فرعون کی فوج ہے، سامنے دریا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد میں توکل کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ بھئی سمندر میں عصا مارو راستہ بن جائے گا، نکل جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. تو کوشش تو کرنا ہے، کوشش کر کے جو ہے توکل اللہ پہ کرنا ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف بار بار پلٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، یہ قول ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اللہ ہی پہ توکل کرتا ہوں اور پھر اسی کی طرف پلٹتا ہوں. انیب، اس سے پہلے بات آئی کہ انیب جو لفظ ہے نوبن سے ہے، نوبن شہد کی مکھی کو بولتے ہیں. تو علماء لغت نے یہ سمجھایا ہے کہ جیسے شہد کی مکھی ادھر ادھر گھوم پھر کے تمام پھولوں کلیوں کے جھاڑوں کے رس چوس کے اپنے پٹھے پہ برابر واپس آتی ہے، بی ہائیو پہ جیسا واپس آتی ہے، انیب وہ شخص جو ادھر ادھر مصروف رہنے کے باوجود ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے. کم از کم 5 نمازوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے. تو یہ میری کیفیت ہے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہوں. فاطر السماواتی والارض، یہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فاطر السماواتی، آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے. فاطر کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے فاطر کے ایک معنی آئے ہیں، یہ بار بار بات آ گئی ہے، دہرانا پڑتا ہے کیونکہ بعض لوگ نئے آ جاتے ہیں. فاطر کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی ابتدا کرنا، کسی چیز کو سٹارٹ کرنا، شروع کرنا. ایک معنی ہوتے چیرنا، جس کے معنی یہاں آئے کہ یتفترنا، یعنی انقریب آلموسٹ آسمان جو ہے چیرے جانے پہ ہیں، پھٹ جانے پہ ہیں. تو ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا، ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چیرنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو فطرت عطا کرنا، کسی چیز کو فطرت عطا کرنا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ تیسرے معنی اکثر نہیں لیے گئے ہیں، حالانکہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو اب یہ فطرت کیا ہے، فطرت عطا کرنا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے کہ روزے کا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. افطار سے سمجھیے آپ. افطار میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا شروع کرتے ہیں، 2 روزوں کو چیرتے ہیں، اگر آپ کھائیں نہیں تو دونوں روزے مل جائیں گے. اور پھر
یہ روزے کا مزاج ہے، یہ روزے کا قانون ہے، یہ روزے کی فطرت ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا وہ. اگر آپ افطار نہ کریں تو روزہ نہیں ہوگا. ہماری جو شریعت میں جو بات ہے وہ روزہ نہیں ہوگا. تو اب یہاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ مادی کائنات میٹیریل یونیورس بناتے ہیں، پھر اس کو فطرت عطا کرتے ہیں. سورج بنایا، اس کو فطرت عطا کی کہ بھئی تیرے اندر ہائیڈروجن جلے گا، ہیلیم بنے گا، اور اس کی یہ ری ایکشن کی وجہ سے گرمی بھی آئے گی، دھوپ بھی آئے گی. پانی کی فطرت بنائی کہ پانی گرمی سے بھاپ بنے گا، بھاپ بن کے اڑے گا، اڑ کے بادل بنے گا. تو اب یہاں آپ کو کئی الفاظ ملتے ہیں جس کا ممکن ہے اردو میں ہم معنی الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے پیدا کیا بتا دیا گیا. حالانکہ دیکھیے بدی ایسی ذات، اسماء الحسنہ میں بدی ایسی ذات جو عدم سے وجود میں لائے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لائے، جو چیز وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لائے، ایگزسٹنس میں لائے. بدی خالق، کوئی چیز پہلے سے وجود میں تھی، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بولے نہیں تھا وجود میں. اور پھر سائنس بھی مان لی ہے کہ یہ کائنات وجود میں نہیں تھی، یہ کریٹ کی گئی ہے، سائنس بھی مانی ہے. پھر خالق، خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من طین، یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. کوئی چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس سے کسی اور چیز کو بنانا، ناپ تول کے بنانا، خلق. پھر باری کا مطلب یہ بنانے میں جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو نکال دینا. چائے کا جھاڑ بنائے، وجود میں نہیں تھا اس کو وجود میں لائے، چائے کا جھاڑ بنائے، اس کے پتے توڑے، خلقہ، پتے توڑ کے جو ہے پانی میں سکھا کے پانی میں ابالے، یہ خلقت ہوئی. اس کے بعد میں آپ ڈیکاکشن، چھنی رکھ کے جو ہے پتوں کو نکال دیے، بری کر دیے، پھینک دیے، کیونکہ پتوں کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے. تو باری ہے یہ، بری کرنے والا. جو چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی وہ نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو باری ہے. اور مصور کون ہے؟ اس کو فائنل ٹچ دے دیتا ہے، فنیشنگ ٹچ. یہ پورا بن گیا تھا، اس پہ چونا نہیں پڑا تھا، پینٹ نہیں ہوا تھا، اس کو فائنل فارم، فائنل ٹچ دے دیتا ہے. اب یہ تمام چیزیں جو بناتا ہے تو پھر ہر چیز میں فطرت عطا کر دیتا ہے کہ کون سی چیز کیسا بہیو کرے گی، جس کو ہم تقدیر بھی بول لیتے ہیں بازو، کہ بھئی یہ میری فطرت میں ہے، یہ دس از مائی نیچر، آئی ایم ہیلپ لیس. اللہ تعالیٰ نے فطرت فطر الناس، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. تو جیسا خلقت ہے ویسی فطرت ہے. یہ ایبسٹریکٹ لا. دین کیا ہے؟ فطرت ہے. دین ایک لا ہے. ایبسٹریکٹ چیزوں کی کریشن کو فطرت بولیں گے آپ، میٹیریل چیزوں کی کریشن کو جو ہے آپ خلقہ بولیں گے. تو فاطر سماواتی والارض، آسمانوں اور زمین بنایا اور اس میں لاز آف نیچر دے دیے کہ which thing will behave in what way. پورا جو ہے ان کو قانون بنا دیا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ، اور وہ تمہارے بھی جوڑے بنائے، اور انعام کے یہ جو کیٹل ہیں، بیل، بکری، گھوڑے وغیرہ، ان کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی سے تم کو پھیلاتا ہے. کیا پھیلاتا ہے ایسا؟ ایک آدم علیہ السلام بی بی حوا کو پیدا کیا. اب نہیں معلوم کتنے مرے، کتنے آنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، لیکن اس وقت ورلڈ کا پاپولیشن 6 بلین ہے. ایک ماں باپ سے 6 بلین ہے. ایک شیر اور شیرنی پیدا کیا، ہزاروں شیر اور شیرنی. ایک ہرن اور ہرنی پیدا کیا، ہزاروں ہرن اور ہرنیاں پیدا. مگر کیا کیا؟ غذا کی تعداد زیادہ رکھا، کھانے والوں کی تعداد کم رکھا. ایک شیر کے لیے 20 ہرنیاں بنایا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہرنی میں 20 شیر ہیں، بھوکے مر گئے. نہیں، یہ پوری ہسٹری آف بایولوجی آپ دیکھیے کہ غذا کی تقسیم کچھ ایسی ہوئی ہے کہ پہلے غذا آئی، اس کے بعد میں کھانے والے آئے. تو یہ جوڑے بنایا اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے، اس پہ جو میڈیکل فیلڈ میں جن کو نالج ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا قدرت ہے خدا کی. ایک نطفہ مرد کا اور ایک نطفہ میل کا اور ایک نطفہ فیمیل کا، عورت کا، دونوں مل گئے. اس میں پورا جینیٹک انفارمیشن ہے کہ بچہ کیسا بنے گا. بہت دن ہوئے یہ بات سنا کے، پورا جینیٹک انفارمیشن ہے میں بچہ کیسا بنے گا. تو مورس بوکے پروفیسر اسمتھ نے بتایا ہے کہ یہ ایمبریولوجسٹ ہیں
کہ یہ جو ماں اور باپ سے جو جینیٹک انفارمیشن ملتا ہے، اگر آپ ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ کے اس پہ اگر آپ بولتے چلے گئے، ٹیپ کرتے چلے گئے، تو وہ ٹیپ یہاں سے لے کے سورج تک لامہ ہوگا، 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا، وہ اتنا انفارمیشن وہ اتنے سے نطفے میں جو آنکھ سے نہیں دکھتا، جو آپ کی ڈسچارج جو آپ کا ہوتا ہے اس میں ملینز آف جو ہے اسپرمز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اسپرم فرٹیلائز ہوتا ہے، ایک ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے، وہ کیسا، وہ فلانا نطفہ جا کے فلانے ایگ سے ملتا ہے، اس میں یہ پورا انفارمیشن آتا ہے، بچہ بن کے نکلتا ہے، پورے بیماریاں کیا کیا اس میں ہونے والی ہیں وہ پورے اس کا پیٹرن اس میں رہتا ہے۔ اب ہیومن جینوم تو پورا تقدیر پہ اتنا زبردست سائنٹیفک پروف جو ہے مل گیا ہے یہ ہیومن جینوم سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ غور کرو کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ایک جوڑے سے اتنا پھیلاتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا خالق ہے، باقی کے سب مخلوق ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، تم کدھر لے کے جا کے لوگوں کو ملا رہے؟ اوپر آپ ہیں صاحب، اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں، نعوذ باللہ، آپ کہاں کے بالکل نیچے، آپ پاؤں کے نیچے ہیں۔ ہمارے مائی باپ داتا کیا کیا نہیں بول دیتے ہم لوگ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میری کوئی مثال ہی نہیں ہے، باقی کہتے کہ میں ایک خالق ہوں، باقی کے سب مخلوق ہے، آئی ایم دی اونلی کریٹر، ریسٹ از کریشن۔ اچھا پھر ہوا سمیع البصیر، اور وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ تو یوں بھی عام طور پہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، ساؤنڈ ویوز اس پہ اثر کرتی ہیں، لائٹ ویوز اس پہ اثر کرتی ہیں۔ دیکھیے کیمرہ دیکھتا ہے کیونکہ لائٹ ویوز اثر کرتی ہے، مائکروفون سنتا ہے کیونکہ ساؤنڈ ویوز اس پہ اثر کرتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ تو میں اس سے پہلے مثال دیا تھا، کوئی بڑی اچھی مثال دیا تھا کہ بھئی ایک کرکٹ میچ چل رہا ہے، وہ کیمرہ مین جو دیکھ رہا ہے آپ ٹی وی پہ وہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام دیکھ رہا ہے، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے چیک ہو گیا، وہ سنتا ہے دیکھتا ہے اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پریشانی ہم کو کیا ہے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم جو سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ آپ ایک تھرڈ کلاس واہیات قسم کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ خیرات سننے کے بجائے غزلیات لگا کے بیٹھے ہیں بےہودہ قسم کے، آپ بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ وہ هو السمیع البصیر لہ مخالد السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے مخالد اسی کے ہیں۔ اب یہ مخالد کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ کنجیاں اسی کے، خزانے جو آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں وہ کنجیاں اسی کے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بھئی اس کی باغ ڈور، آسمانوں اور زمین کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں، وہ جدھر چاہے لے کے چلے جا سکتا، اس کی باغ ڈور اسی میں ہے۔ اب مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی اس میں کہ یہ مخالد اگر گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو مساجد کے ٹکر پہ ہے، مساجد اور مشارق۔ مساجد جو ہے مسجد کا پلورل ہے، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت، سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کے وقت کو مسجد بولتے ہیں۔ مشرق سورج نکلنے کی جگہ اور سورج نکلنے کا وقت۔ مشارق کیوں ہے کہ یہ روز بدلتے رہتا ہے، پلورل۔ پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، قرآن میں مشارق مغارب بولے تو بولے یہ کیا بھائی، دیر از اونلی ون ویسٹ اینڈ ون ایسٹ، نہیں، ایوری ڈے دا ایسٹ اینڈ ویسٹ از گوئنگ آن چینجنگ۔ یہ ہے قرآن، اس میں ہم دھیان نہیں دیا، ہم سمجھے نہیں بات کو۔ تو مخالد کی جب بات آتی تو مخالد میں تقلید کا بھی مفہوم آتا ہے، کسی کے پیچھے جانا۔ تو سارے آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے، جہاں بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی تقلید کرتی ہے۔ مخالد جو بھی چیز جہاں بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تقلید کرتی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور وہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق نپا تلا دیتا ہے۔
بھائی سیلریڈ امپلائی ہیں، اتنی تنخواہ ملے گی، ختم ہوگا. پینشنر ہے، اتنا پینشن ملے گا، ختم ہوگا. لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ انکم ٹیکس والے ریٹ کر کے بھی نہیں سمجھ سکے کہ ان کی کتنی دولت ہے، ان کو خود نہیں معلوم. میں ایک صاحب سے میری دوستی تھی، خیر نام کیا لوں میں، یہاں حمایت نگر میں گاڑی میں 3-4 چکر مار رہے تھے، میں واک کر رہا تھا تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی، روک کے پوچھا کیا ڈھونڈا، تو بولے بھائی وہ ہماری ایک زمین ہے، یہاں ایک لال دیوار تھی، ایک زمین ہے. بولا واہ صاحب، آپ کو اپنی پراپرٹی نہیں معلوم، کتنی پراپرٹی ہے ماشاءاللہ، کتنی پراپرٹی ہے، کہ اپنی پراپرٹی نہیں معلوم. یہ قرآن کی آیتیں، ان کے نمونے ہونا ضروری ہے. دیکھیے یہ فیکچوئل ہے، یہ کتاب، یہ تھیوریٹیکل کتاب نہیں ہے، یہ فلسفی نہیں ہے. یہ تو یہ نمونے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ بعض کو اتنا دیا ہے کہ وہ حساب ہی نہیں کر سکتے، بعض کو نفع تلا دیا ہے، اور کہا کہ انہ بکل شیء علیم، اور اس کو پورا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، کس کو کتنا دینا ہے. مجھ کو بہت زیادہ دیتا تو یہاں کے بجائے نظام کلب میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں. اگر کسی کو کم دیتا تو وہاں کے بجائے یہاں بیٹھا ہوا رہتا ہوں. دیکھیے ایک بات ہے، جب پڑھتی ہے اوپر سے تو اللہ یاد آتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی بات آ رہی ہے. تو یہاں ہمارے ذہن میں یہ رہنا ہے کہ رائٹ ناؤ دیر couldn't have been anything better what is going on in me. اس وقت جو میری جو کیفیت ہے، اس سے بہتر کیفیت نہیں رہ سکتی تھی. میں نہیں سمجھ رہا ہوں میرے لیے بڑی بری کیفیت ہوتی تھی وہ. سورہ کہف میں بات آ گئی کہ دیکھنے کے لیے تو کشتی ٹوٹ گئی، لیکن اگر وہ کشتی کا ایک چکلا نہیں نکلا ہوتا تو پھر وہ بادشاہ وہ کشتی لے لیتا. اگر وہ بچے کو قتل نہیں کرتے خضر علیہ السلام تو بچہ اپنے والدین کو دوزخی بنا دیتا. تو ہم کو جو ہے سامنے وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بکل شیء علیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اور ہم نے تم لوگوں کو وہی دین کا وہی راستہ بتایا ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام پہ وحی کی تھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وحی کی، اور پھر جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پہ کی تھی. یہ پوروں کی وحی ایک ہی تھی. دیکھیے کیا بات تھی، یہ پوروں کا دین ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور پھر قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجے ہیں. تو پورے رسولوں کا دین قرآن سے ثابت ہے کہ ایک ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ مسلمان کی بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی. تو یہ سب مسلمین تھے، صالحین تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی، تو یہ سب مسلمین تھے، صالحین تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ایک ہی دین تھا جو تمام لوگوں کے ذریعے ہم نے بھیجے. ان کا پیغام کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں فرقے مت بناؤ. دیکھیں فرقوں کے دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، یہ نہیں بناؤ. پوروں کا دین ایک ہی ہے، اسلام. دیکھیے یہ جو ایک ایک نبی سے دین اپڈیٹ ہوتے چلے گا. بقول کسی کے آدم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی؟ وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، دیٹس آل. کوئی شریعت ہی نہیں تھی. بھئی کیا چیزوں کی ممانعت تھی آدم علیہ السلام کو؟ بھئی ایک ہی ممانعت تھی کہ وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا اور جھاڑ کے قریب کچھ نہیں کھانا. وہ ایک ہی ممانعت تھی. ہم لوگوں کو تھوڑی ممانعتیں ہیں. اس سے پہلے کم تھی، اس سے پہلے اور کم تھی. تو یہ جو مختلف پیغمبر آئے وہ زمانے کے لحاظ سے دین کو اپڈیٹ کرتے چلے گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین پرفیکٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. یہ جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو ہے یہ دین مکمل ہو گیا، کمال تک پہنچ گیا، پرفیکٹ ہو گیا، اس میں کوئی تر نہیں. تو کہا کہ یہ دین کو قائم کرو، یہ ایک اللہ کے دین کو قائم کرو، اس میں فرقے مت بناؤ. یہ کیا فرقے بنا لیے؟ یہ مذہب، یہ مذہب، یہ مذہب نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہم یہ اس اینگل سے لوگوں کو انوائٹ ہی نہیں کیا. ہم ان کو غیر سمجھ کے جو ہے بولے یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ان کو سمجھانا ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے.
ایک مقرر ایک بڑا اچھی بات بولے تھے کہ بھئی یہود و نصارہ مخاطب ہو رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام قرآن نازل ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے، تو فوراً جو ہے یہودی اور نصارہ سننے تیار ہو گئے کہ بھئی یہ ہمارے نبیوں کی بات ہے، یہ کیا بات بول رہے ہیں لوگ. تو بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے احکامات ان کو واقعات کا جو ثبوت، وہ ون آف دی ریزنز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو جو ہے انوائٹ کیا گیا اور پھر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے پیغمبر بھی اسلام پہ تھے، تو اس میں تفرقہ مت ڈالو، اس میں فرقے مت بنو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ جو مشرکین کو جو تم جس چیز کی طرف بلاتے ہو وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے ان کے اوپر. یہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں مشرکین کو؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتے ہیں. اور مشرک یہ بات مانتا نہیں، انہیں بولتا نہیں صاحب میں منسٹر سے ڈائریکٹلی نہیں مل سکتا، میرے کو پی اے ہونا ضروری ہے. اب منسٹر صاحب بول رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ سے قبولوا رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہی مانگتے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ مانگنے والا جب مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں، سننے والے سے بھی زیادہ قریب ہوں میں. تو یہ مشرک جو ہے یہ نہیں آئیں گے ایک اللہ کی دعوت پہ، ان کو بہت تکلیف معلوم ہوتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے اور انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں، انہی کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے دین کی طرف، بالکل چھوٹے ہوئے ہیں، تو جو بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں ان کو راستہ دکھاتا ہے. بھئی دین میں آنے کے بعد بھی کئی غلطیاں کرتے ہیں، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح راستہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے جو فرقے بنا لیے یہ علم آنے کے بعد، یعنی دوسری کتابیں آنے کے بعد آپس کی دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. انا کی کوشش نہیں صاحب، اب ہمارے دین سے تو ہم ہٹے، ارے باپ دادا کے ٹریڈیشنز کو نہیں چھوڑے جو لوگ، باپ دادا کے، ہماری بات کر رہا ہوں میں، باپ دادا کے ٹریڈیشنز کو جو نہیں چھوڑے تو اپنے دین کو کہاں سے چھوڑتے تھے؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ظاہر ہے ان کی کتاب لیٹسٹ ہو گئی، جب داؤد علیہ السلام آ گئے ان کی کتاب لیٹسٹ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کی کتاب لیٹسٹ ہو گئی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کی کتاب جو ہے لیٹسٹ ہو گئی، کرنٹ افیئرس کی کتاب ہو گئی. تا قیامت کوئی چینجز نہیں آئیں گے اس میں. تو جیسا بعض بزرگ جو ہے اپنی تقاریر میں بولتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ چھوٹا تھا قمیص پہنتا تھا، ذرا بڑا ہوا قمیص چھوٹا ہوا، بڑا قمیص سلانا پڑا، پھر بڑا قمیص سلانا پڑا، اس کے بعد میں ایک ایسی سائز پہ آ گیا کہ اب ایک قمیص کئی برس چل سکتا ہے آپ ٹیریلین یا ٹیریکاٹ کا خریدنے. تو یہ تا قیامت جو ہے یہ کتاب جو ہے واجبی رہے گی. تو اب کہا کہ جو ہے یہ فرقے کس نے بنائے؟ یہ آپس کی انام ہے. اب دیکھیے دو باتیں ہوں گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تا قیامت ایک ہی دین ہے اسلام، اس میں کئی مذاہب بنا لیے. چلیے ہمارے دین میں 73 فرقے بنا لیے. ایک صاحب مجھے ایک کتاب لا کے دی اردو میں، بہت دن پہلے کی بات ہے، اسلام کے 73 فرقے. صاحب ذرا اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں. مولا کیوں دوزخ میں ڈلوا رہے ہیں آپ مجھے؟ یہ بہتر ہے نہ پڑھیں لوگ، بہتر ہے نہ پڑھیں، اس کی کیا پبلش. تو ہم اسی میں پڑ گئے، ایسی چیزوں میں پڑ گئے. اب وہ فرقے ہو گئے، تو صحیح میں صحیح. بھائی صحیح تو وہی ہے جو قرآن اور حدیث پہ ہے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اب وہ اماموں کی بھی جو چکر ہے، تو ایک وکیل صاحب نے بڑی اچھی حجت پیش کی کہ بھئی حضرت ابو حنیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، شافعی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کیا تھے؟ یہ بات کی پیداوار ہے جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان بزرگوں نے کوشش کی تھی کہ بھی ایک یونیفارمٹی پیدا ہو جائے. تو پھر تفرقہ مت ڈالو دین میں، فرقے مت بنو. آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ یہی کہو کہ میں مسلمان ہوں. ایک صاحب مجھے لیٹر لکھ کے پوچھے، میرے نام کے ساتھ میر ہے، میر انیس الدین. تو ایک صاحب لیٹر لکھ کے پوچھے بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں جب تک مجھے نہیں معلوم تھا، بڑی معصومیت تھی نام کے اوپر، تو بولے نہیں آپ کے نام میں میر ہے.
ارے مارمڈیوک پیکٹھول ٹرانسلیٹ کرا تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا، اسلام قبول کرے وہ. تو یہ ہم لوگوں کے پاس یہ کوشش ہی نہیں ہونا ہے فرقہ بندی کرنے کی، یہ ایک ہی دین پہ، ایک ہی اسلام پہ رہنا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى لَخُزِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم مہلت دینے کا پہلے سے نہیں ہو جاتا، مقرر وقت نہیں ہوتا، تو ان لوگوں میں فیصلہ کر دیا جاتا. ہر آدمی کا فیصلہ دھنا دھن کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں. قیامت کے دن یہ پوروں کا فیصلہ ہو، جمع ہو رہا، ریکارڈ ہو رہا، کہیں نہیں جا رہا، سب لکھا ہوا ہے. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنے، یعنی توریت اور انجیل کے وارث بنے، ان لوگ جو ہے اس کتاب سے ایک شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے. کس کتاب سے؟ یا تو ہو سکتا ہے کہ انہی کی کتاب سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کس کو مانیں ہم. پہلے کی کتابوں میں ترمیم کچھ چینجز ہو گئے، یہ کتاب جو ہے فائنل ہے، تو ان کو کوئی ایک شک پیدا ہو گیا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی کتاب صحیح ہے، کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، شک پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب ان کے تین کیفیات ہیں. ایک جو ہے ان میں فرقے بن گئے ہیں، ایک شک میں ہے اور ایک الجھن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں فَلِذَالِكَ فَدُوا. تو ان تفرقوں کو مٹانے کے لیے، اس شک کو دور کرنے کے لیے، اس الجھن کو سلجھانے کے لیے آپ ان کو بلاؤ، دعوت دو. کیا دعوت دو؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ. اور آپ قرآن پہ ویسے ہی قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، لہذا دوسروں کو بھی ویسی قائم کرنا ہے. اور پھر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے. یہ خواہشوں کی پیروی کیا ہے؟ پورا کلچر جو کاپی ہو رہا ہے اس وقت بقول کسی کے، بھئی کھانے پینے سے لے کے غلاظت نکالنے تک بھی ہم ویسٹرن قوموں کی تقلید کر رہے ہیں. ہر چیز میں تقلید ہو رہی ہے. ہماری آئیڈیالوجی، ایک صاحب بچوں کو بڑی لبرٹی دے دیے تھے، میں ایسے ہی بولا بھائی تھوڑا چیک رہنا چاہیے، بولے تو بولے نہیں آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے. دونوں چھوڑ گئے بچے. ریزن کیا ہے؟ ماحول ویسا نہیں ہے. پھر آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق بچوں کی برنگنگ اپ کرنا ہے، ویسٹ کے مطابق نہیں کرنے کا ہے. تو کہا کہ ان کی خواہشوں پہ، یہ خواہشیں کیا ہے کہ آ کے ان لوگ اپنی خواہش بتا رہے ہیں، یعنی وہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف، ان چیزوں کی جو ہے آپ اتباع مت کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. اور آپ یہ ڈکلیئر کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، یعنی قرآن پہ ایمان لایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم لوگوں میں انصاف کروں. اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے. کیا کمپرومائزنگ اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں بھئی، وہی بارش کا پانی میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رہو. وہی راشن کی دکان سے آپ بھی غلہ لیتے ہیں، میں بھی غلہ لیتا ہوں. بازو گھر ہیں، آپ بھی وہی ہوا سونگتے ہیں، ہم بھی وہی ہوا سونگتے ہیں. تو دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، پہلے اپنا بناؤ، اس کے بعد میں دعوت دو. تم غلط ہے بول کے دعوت دینے جائیں گے تو انہیں دعوت کو کیسے آئیں گے؟ دعوت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تو تمہارا پالنے والا ہمارے پالنے. دیکھیے کیا آرگیومنٹ ہے. Your God and our God is the same God. Don't you agree? We breathe the same air. We drink the same water from Usman Sagar. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے. پھر why this difference? سوچتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ کیوں فرق ہے یہ؟ چلیے جب سوچنے پہ آئیں گے تو پھر بات ہوگی. نہیں آپ شروع سے کسی کو غلط بول کے بھی بیچاروں تک اگر صحیح بات نہیں پہنچی ہے تو بھی غلط ہی رہیں گے. اور صحیح بات پہنچنے کے لیے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، ہم کو جواب دینا ہے ہمارے اعمال کا. لا حجت بیننا و بینکم. اور ہم میں تمہارے میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے. سیدھا ایک ڈکلیریشن ہے، آپ اعلان کر دیجئے آپ ہم میں تمہارے میں جو ہے کوئی حجت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. وہ حد جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہ اسی تک پہنچتی ہے، وہیں ہم کو جمع ہونا ہے. جمع کائے کے واسطے ہونا ہے؟ وہاں معلوم ہو جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہاں اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، لیکن بات منوانے کا طریقہ ہمارا جو ہے غلط ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں اس کے وجود کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں. دیکھیے اب جب تقدیر پہ بات آتی تو بولتے نہیں بھئی دیکھو ایسا ہے، وہ ممکن ہے پیدائش ان کے ہاتھ میں ہوئیں گی، شادی ان کے ہاتھ میں ہوئیں گی، موت ان کے ہاتھ میں ہوں گی، باقی تو ہم کو چھوڑ دیے ہوئیں گے. یہ اپنے اب اس پہ بحث تو کیونکہ مسئلہ برابر سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چوائس کافروں کو دیا گیا ہے. مومن تو مانتا ہے آپ ہدایت دیے بول کے میں ہدایت پہ ہوں. اگر آپ ہدایت نہیں دیتے تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء. آپ ہدایت نہیں دیتے. اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میرے ڈیسیشنز پہ فیصلہ ہونے والا ہے. لکھا ہوا ہے میں کیا کروں گا، لکھا ہوا ہے، مگر میری پکڑ کس چیز پہ ہوگی؟ میری نیت پہ، میرے فیصلوں پہ پکڑ ہوگی کہ میں یہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کروں گا یا نہیں کروں گا، پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ سب یعنی خصوصاً جب مستجیب لہ، جبکہ وہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے، تو ایسے لوگوں کی حجت بے ثبوت، بے وزن ہے ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، غصہ ہے، اور ان کے لیے شدید، بہت تکلیف دہ عذاب ہے ان کے. یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ مان لیا گیا ہے، کوئی آرگیومنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن نازل ہوا، کئی لوگوں نے مان لیا، ہاں بات صحیح ہے، تو جو ہے اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، ان کو شدید تکلیف دہ عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ وہی ہے، اللہ الذی، اللہ وہی ہے. کون ہے؟ جس نے کتاب حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ نازل کی ہے. دیکھیے بالحق انگلش میں بڑا اچھا ٹرانسلیشن ہو جاتا، کنٹیننگ ٹروتھ اینڈ بیلنس. ہی ہیز سینڈ ڈاؤن دا قرآن کنٹیننگ ٹروتھ اینڈ بیلنس. اب ہمارے پاس اردو میں ترجمہ کیا ہو گیا؟ اسی نے کتاب یعنی قرآن نازل کی حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ. اب معنی سمجھ میں نہیں آیا. جس کے اندر حق ہے اور جس کے اندر توازن ہے، میزان. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی نے کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے. یہ کتاب کیسی ہے؟ جس میں حق ہے، لا ریب فیہ ہے. حق سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. پچھلی دفعہ ہم پڑھ لیے کہ نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل، جھوٹ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ حق کیسا ہے؟ توازن ہے، بیلنس ہے، ایکسٹریمٹی نہیں ہے اس میں. تو یہ نہیں بول رہا کہ بھائی دن بھر بھوکے رہو، رات بھر جاگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بولنے لگوایا گیا کہ میں رمضان کے سے ہٹ کے دوسرے مہینوں میں روزہ رہتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، رات میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں. تمہارا اپنے دوستوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، خاندان پہ، تمام لوگوں کا جو ہے تم پہ حق ہے. یہ پورے حقوق کو جو ہے پورا کرنا ہے. تو یہ اس کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی، اس میں حق ہے، سچائی ہے، اور اس میں توازن ہے، بیلنس ہے. وہ میں یدری کا لعل الساعۃ قریب. اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا ریئلائز کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے. یہ بات آ چکی ہے پہلے کہ بھئی ہو سکتا ہے کولیپسنگ شروع ہو گئی ہے یونیورس کی، پھگا پھٹ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے ساتھ، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں آپ پہلی نشانی تھے، ہو سکتا ہے جب شروع ہو گیا ہے، پھگا پھٹنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کو 13 بلین ایئرز کدھر اور 1400 ایئرز کدھر. ایک گیلیکسی ہے جہاں سے روشنی آنے کے لیے 13 بلین ایئرز ہوئے، تو وہ سگنل آنے کے لیے نہیں معلوم کتنے بلین سالوں، کتنا پھیلی بھی ہے کائنات. تو ہو سکتا ہے نہیں معلوم یہ بالکل قیامت قریب ہو. تاجلو بها الذین لا یؤمنون بها. اور جو اس میں ایمان نہیں لاتے وہ اس کی جلدی کرتے ہیں. اب وہ کافر پھر رہے ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی.
جو اس میں یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کرتے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو لوگ اس پہ ایمان لائے وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ نہیں معلوم توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. کیا بول سکتے صاحب، موت کس حالت میں واقع ہوگی، کیا بول سکتے؟ کلمہ ملتا نہیں ملتا، توبہ کرنے کا موقع ملتا نہیں ملتا، کیا معلوم ان کو؟ تو جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کب قیامت قائم ہو جائے. وہ یعلمون انہ الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت ایک حق ہے، اٹس اے فیکٹ، اٹ ہیز ٹو ہیپن. یہ لوگ جانتے ہیں. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اور جان لو کہ وہ لوگ جو شک کی بنا پر جھگڑتے ہیں، یمارون شک کی بنا پہ جو ہے جھگڑتے ہیں وہ یہ قیامت کے بارے میں، وہ ایک بہت دور کی گمراہی میں کھو گئے ہیں، بہت دور نکل گئے راستے سے. اب آپ وہی بات آئی کہ موزم جائی مارکیٹ جانا تھا، آپ نکل گئے مارٹ پلی کی طرف. اب وہاں جا کے بول رہے ہیں صاحب یہ موزم جائی مارکیٹ کا ہے. تو نے بولا صاحب آپ بہت دور نکل گئے، آپ کدھر نکل گئے؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں نکل گئے. بہت مشکل ہے اب یہاں سے پہنچنا، بہت مشکل ہے اب. تو یہ جو قیامت کے بارے میں یہ جو بحث کرتے ہیں تو یہ جو ہے گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو ہے مہربان ہیں، اچھائی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں ان پہ، اور جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں. لطیف کے معنی سمجھنا ہے. لطیف کے کیا معنی؟ دیکھیے لطیف کے معنی یہ ہیں چھپا کے دینے والا. بارش ہوئی، بادل آئے، 2-3 دن سے ہو رہی تھی بارش، دیکھ لیا آپ، رحمت دکھ کے برس رہی تھی، لیکن یہ جو بادل بنے جس کے واسطے پانی سمندروں سے ایواپریٹ ہوا وہ دکھا نہیں تھا، وہ چھپی ہوئی رحمت ہے. اگر وہ چھپی ہوئی رحمت سے پانی ایواپریٹ نہیں بنتا، بھاپ نہیں بنتا، تو بادل نہیں بنتے تھے، اور رحمت دکھی ہوئی شکل میں بارش کی طرح نازل نہیں ہوتی تھی. تو یہ چھپی ہوئی رحمت ہے، اندر ہے، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، بلڈ پریشر نارمل ہے، یہ چھپی ہوئی رحمت ہے. بلڈ پریشر لکھ کے نہیں آ رہا ہے 120/80، پلس 80 بول کے یہاں لکھ کے نہیں آ رہا ہے، چھپی ہوئی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چھپی ہوئی رحمت. پھر لطیف خبیر ایک جگہ آیا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کی خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. میں بولا نا اس سے پہلے کہ کوئی صاحب کا ہاسپٹل میں انتقال ہوا، وارڈ کے کھڑکیاں بند ہے، اے سی ہے، دروازہ بند ہے. بولے ارے کیسا بھی کمرہ بنتا ہے، وہ آ کے روح کیسا قبض کرے؟ بولے تو ان کو دیواروں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، دیواروں کے تھرو دیکھتے ہیں، دل کے تھرو دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ معاملہ ہے کہ لطیف ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اور جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں. وہ هو القوی العزیز، اور وہ قوی ہیں اور عزیز ہیں اقتدار. قوی کون ہوتا؟ دیکھیں سورہ نحل کی جو ہے 92 آیت میں بات آئی ہے کہ ایک عورت دھاگا بنا رہی تھی، اور دھاگا بنا کے توڑ رہی تھی. تو وہاں ایک بات آئی ہے کہ وہ دھاگے کو قوت دینے کے بعد وہ توڑ رہی تھی. قوی یعنی کئی فائبرز سے بن کے ایک دھاگا جو بنا اس کو قوی بولتے ہیں. یعنی اب ہمارے پاس قوت ہے، اتنے لوگ مل کے جو کام کریں اس کو قوی بولیں گے. آپ میں اکیلا کرا تو اس کو قوی نہیں بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ قوی کیسے ہیں؟ یہ تمام اسماء الحسنى ایک وقت میں کام کر رہے ہیں ان کے. He is bound by all these attributes. ایک وقت میں کہیں رحم ہو رہا ہے، کہیں خیر ہو رہا ہے، کہیں جبر ہو رہا ہے، کہیں رؤوف ہیں، کہیں کریم ہیں، نہیں معلوم. بارش ہو رہی ہے، کسان خوش ہے، ایک صاحب کی جھوپڑی بہ گئی، روتے بیٹھے ہوئے ہیں بارش میں. دیکھیں ایک ٹیم ہارتی، ایک ٹیم جیتتی. بات سمجھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قوی ہے. یہ تمام اسماء الحسنى ایک وقت کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا اقتدار ہے. ان کا اقتدار جو ہے ایسا اکیلے پرسنل، یعنی یہ پورے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ان کا اقتدار ہے. عزیز ہیں. من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی الحرث ہی، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کی خواہش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو ہم اس میں من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کی جو ہے کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس میں ان کو زیادتی دیتے ہیں. آخرت کی کھیتی کیا ہوتی؟ کسان محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، روز پانی دیتا ہے،
اس کے بعد میں جھاڑ سے پھل نکالتا ہے. تو اگر تم اپنے اعمال کا پھل آخرت میں چاہو گے تو پھر ہم اس کو زیادہ کر کے دیں گے وہاں. یعنی جو منیمم بات آئی ہے انٹو 10 یا انٹو 700 یا پھر رمضان کے روزوں کے بات آئی ہے کہ بغیر ہی حساب، کوئی اس کا حساب ہی نہیں رہے گا، اتنا زیادہ دیں گے. اور پھر کہا کہ وَمَا لَهُ مِنْ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب. اور جو کوئی دنیا میں اپنے اعمال کا اجر مانگیں گے ہم اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہی مفہوم سورہ بنی اسرائیل کی 18 سے 20ویں آیت 3 آیتوں میں بات آئی ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں زیادتی کر کے دیتے ہیں، اور جو دنیا چاہتے ہیں ان کو ہم دنیا میں دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. اور دنیا تو ہم دونوں کو دیتے ہیں، 20ویں آیت ہے. دنیا تو ہم دونوں کو دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں. فرعون کو بھی دیے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو بھی دیے. دنیا نبی تھے، بادشاہت دی. کافر تھا فرعون، بادشاہت دی اس کو. تو دنیا تو ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت کا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ 17ویں آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں بات آئی ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. خالی ارادہ کیا ہے؟ نہیں میں آخرت کے ارادے میں بیٹھا ہوا ہوں، بولے نہیں، وہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں آنا ہے کہ بھئی یہ آخرت کے لیے جو ہے تڑپ رہا ہے. تو اور پھر دوسروں کو جو ہے جو دنیا کی خواہش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان کو یہاں دے دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے، کوئی اور چیز نہیں ملے گی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. کیا ان کے شریک ہیں جو ان کو دین میں کوئی راستہ بتاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت نہیں دی ہے؟ دیکھیے یہ ہم لوگوں پہ لگتی ہوئی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے انہوں نے کوئی شریک بنا لیے ہیں جو ان کو دین کا ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے؟ دیکھیے میں مثال کے لیے بول رہا ہوں، کسی کو اگر تکلیف ہو تو معافی چاہتا ہوں. 11ویں تو مثال کیسا سمجھاؤں میں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کی؟ کہیں قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر ہے اس کا؟ نہیں ہے. پھر یہ کس نے اس کو اسلام کا ایک راستہ بتا دیا ہے؟ اس کو کیا اتھارٹی ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. قرآن مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ سنت مکمل ہو گئی. اب یہ دونوں کے بیسس پہ آپ کچھ کریں گے. آپ تو بول رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنا لیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف یا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے خود احکامات دیں گے؟ یہ کیونکہ لفظ یہاں شرکاء آیا ہے، یعنی یہ شرک کی ایک کیفیت ہے جو ہم لوگوں میں ہے. کیسا حضرت؟ سانچک مہندی نہیں ہوئی تو کیسا ہوئے گا؟ سانچک مہندی ضروری، چوتھی نہیں کریں گے آپ؟ واہ واہ، ہمیں پشتا پشت چلے آ رہی چوتھی. ولیمہ ہم دیکھیں گے بھائی، بچے کی مرضی، وہ کرا تو کرا، نہیں تو نہیں. مگر سانچک مہندی کو بھی ہم آئیں گے جائیں گے، کھانا پلانا پڑے گا آپ کو، چوتھی بھی آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. میں اپنے بارے میں بھی بول رہا ہوں، ہم سب اس میں انوالوڈ تھے. کس نے بتایا کہ مسلمانوں کی شادی میں چوتھی ہو، مسلمانوں کی شادی میں جو ہے منجے ہو، سانچک ہو، مہندی ہو؟ کس نے بتایا؟ قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے، نکاح ثابت ہے، ولیمہ ثابت ہے. تو ہم یہ شرک بول کے دوسروں کی طرف کیوں جائیں؟ ہم یہ اپنے پہ بات لے کے دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں میں. اس کی جو ہے اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو گناہ ہو گئے ہیں ہم سے معاف فرمائیں. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک فیصلے کا جو ہے حکم نہیں نکل جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فلاں وقت عذاب آئے گا یا فلاں وقت قیامت آئے گی، تو ان میں جو ہے ابھی فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک یہ جو ظالم ہے یہ کون ہے؟
جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، یہ ظالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم. اللہ معاف کرے کہ اللہ واقعی آپ معاف کریں کہ ہم آپ کے دین میں ہم دین کے نام سے غلط چیزیں کر لیے، ٹریڈیشن کو فالو کر لیے، لوگوں کے غلط چیزوں کو جو ہم فالو کر لیے، تو یہ جو ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم. اور تم یہ ظالمین کو دیکھو گے کہ یہ ڈرے ہوئے ہوں گے اپنی کمائی سے، اور وہ اس کا نتیجہ ان پہ واقع ہو کے رہے گا، ان پہ گر کے رہے گا. اٹ ول بی فال آن دیم. یہ جو ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، دین کے نام پہ کام کرتے ہیں. آپ دین کے نام پہ کام مت کیجیے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. مگر اس کو دین سمجھتے ہیں، آپ دین سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے بس اللہ رحم کرے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ قرآن پر ویسے ہی عمل کریں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نو تھرڈ اتھارٹی. قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فی روضات الجنہ، جنتی، اور وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم. ان کے پروردگار پالنے والے کے پاس وہ جو چاہیں گے ملے گا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. پچھلے اتوار کو جو مانگیں گے ملے گا، جو چاہے گے ملے گا ان لوگوں کو وہاں جنت میں. اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ محنت کروا دے. ذالک هو الفضل الکبیر. اور یہ جو ہے بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی اچھائی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اللہ تعالیٰ اس جنت کی اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کا کوئی آپ سے اجر نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا. میں کیا مانگتا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں کی محبت چاہتا ہوں. اب اس میں کئی مس انٹرپریٹیشنز ہوئے. اس کے لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ جو ہے رشتہ داروں یا قریب والوں کی محبت چاہتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ دین کا ایک مقصد یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت رکھیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ رشتہ داری کی محبت میں تم لوگوں کو تمام یہ قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوں، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو تم بھی میری رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ترجموں میں اور تفاسیر میں بہت فرق ہے. تو میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ جو صحیح باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ سامنے پیش کر دوں کہ بھئی یہ بھی ترجمہ کیا گیا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا. اتنا معلوم ہے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا. اور جو بھلائی کماتا ہے ہم اس کو اس بھلائی میں زیادتی دیتے ہیں. 10 times 700 times. دیکھیں سورہ بقرہ میں مثال آئی کہ ایک بینچ کے 700 دانے، ایک بینچ پیرے تو 700 دانے نکلے. خیرات کی جو ایکسپٹ ہوتی ہے وہ خیرات کی مثال دی گئی. تو مطلب یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے. اب لوگ بولتے کیا ہے بھائی وہ بینک نہیں، ریٹرنز بالکل کم ہو گئے، کیا ہے 6-7% مل رہے ہیں. آپ بالکل انویسٹمنٹ بیکار ہو گیا. بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہے 5-6% نہیں دے رہے ہیں، بولے ایسا ہو گیا. یہ ایک انڈسٹری ہے 700% دے رہی ہے آپ کو. اب کیا ہے، کامن سینس کی بات ہے. یہاں انویسٹ کرو یار، یہاں انویسٹ کرو. ریٹرنز کی بات کرتے ہیں نا، وظیفہ ہو رہا ہے بھائی، بینیفٹس مل رہے ہیں، ریٹائرمنٹ بینیفٹس. کہاں انویسٹ کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کوئی بول رہے ہیں گھر خرید کے کرائے پہ دو، کوئی بول رہے ہیں ایسا کرو. گھر خریدو کرائے پہ دو، اب گھر بناؤ وہاں دیکھو کیا ملتا ہے. کئی گھر ملیں گے آپ کو 10 to 700 ٹائم. پھر روزوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ بغیر حساب کے جو ہے ہم دیں گے. اور پھر ان اللہ غفور شکور. اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہے، گناہوں کی سزا سے حفاظت کرنے والا ہے. شکور ایکنالج کرنے والا ہے، ایکسپٹ کرنے والا ہے، آپ کی عبادات کو ماننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے.
دیکھیے کوئی صاحب لا کے کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ بولے بھائی وہ جزاک اللہ تو بہت کم لوگ بولتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بھائی یہ تھینک یو بول دیتے ہیں، تو شکریہ بھائی بول دیتے ہیں۔ تو شکریہ کیا آپ ایکنالج کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا، تو آپ جو بھی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں اچھا کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گڑھ لیا ہے، قرآن کو جو ہے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ تو پھر اب یہاں بیچ میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو، قرآن میں وہ آیت کا ترجمہ نہیں آ رہا، اگر ایسا ہوتا تو، اب وہ لنک ضرور مل جاتا کہ فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل و دماغ پہ مہر لگا دیتا۔ کیا دھمکی ہے؟ مہر کیا ہوتا؟ سیل، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی، نہ وہی اندر آتی ہے آپ کے، نہ سنت باہر نکلتی ہے آپ کے، مہر لگا دیتے ہیں اگر ہم چاہتے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے حکم سے جو ہے ثابت کرتا ہے۔ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے، کبھی نہ کبھی مٹائے گا۔ کب تک چلے گا؟ کب تک پنپیں گے؟ فرعون کب تک رہا اتنا بڑا بادشاہ؟ انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک جو ہے وہ دلوں کے بھیدوں سے، دلوں کی جو کیفیت ہے، دلوں کے اندر جو چیز ہے اس سے واقف ہے۔